اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعم۔ تمام مومنین کو جو عالی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، ٹائٹل ڈیفینیٹلی آپ لوگ ویڈیو کا دیکھ چکے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں ماہ رمضان میں بھی انبیاء علیہم السلام اور تاجدار انبیاء، تاجدار ختم نبوت، مولا واقع سرکار عالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے سے فرصت نہیں ملتی۔ کم از کم انسان کو اپنے گھٹیا عقائد کو نشر کرنے سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اگر یہ چیزیں غیر مسلموں کے ہاتھ لگیں تو وہ اس کا کتنا نعوذ باللہ من ذالک غلط فائدہ اٹھائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو جو پہلے سے ہی ان جیسے بدبختوں کی وجہ سے ملائن کیا جا رہا ہے، اور وہ اس میں مزید اضافے کا باعث بنیں گے۔ حال ہی میں منگول جیلمی کا ایک کلپ کچھ برادران اہل سنت اور کچھ شیعہ بھائیوں نے مجھ تک پہنچایا، جس میں منگول جیلمی نے نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہم السلام کی انتہائی گھٹیا الفاظ میں گستاخی کی ہے۔ وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں منگول جیلمی کی اس کلپ کی طرف، اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم صرف اس کے بڑے جو بابے ہیں انہی کی کتابوں سے اس کے سامنے ہم جواب رکھیں گے اس کی اس گستاخی کا۔ میں نے اپنے گھر ایک مزدور لگایا، وہ کرسچن تھا، پروٹیسٹنٹ۔ تو میں نے اس سے ایک دن تھوڑا ریلیجن پہ ڈسکشن کی، تو مجھے کہنے لگا کہ آپ انبیاء کو معصوم مانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں جی۔ تو وہ کہنے لگے ہم تو انبیاء کو معصوم نہیں مانتے۔ تو میں نے کہا کیوں؟ کہتا جی تورات میں بھی، انجیل کے اندر بھی انبیاء کی غلطیوں کا بیان ہوا ہے، تو کیا قرآن میں نہیں ہوا ہوا؟ میں نے کہا یار ہوا تو ہوا ہے۔ تو کہتا سر آپ نے کبھی سوچا نہیں ہے کہ یہ معصومیت کا عقیدہ پھر نکالا کہاں سے؟ قرآن میں حضرت آدم کی غلطی کا ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام کی غلطی کا ذکر ہے، نوح علیہ السلام کی غلطی کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام کی غلطی کا ذکر ہے، کئی مقامات پہ نبی علیہ السلام کی اجتہادی خطاؤں کا الگشوں کا ذکر موجود ہے، الگشوں کا ذکر موجود ہے، الگشوں کا ذکر موجود ہے، الگشوں کا ذکر موجود ہے۔ جی سامعین گرامی قدر، آپ نے ڈیفینیٹلی منگول جیلمی کا ویڈیو دیکھ لیا ہوگا، جس میں اس نے انتہائی گھٹیا الفاظ میں انبیاء علیہم السلام اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں ہرزہ سرائی کی اور گستاخی کی ہے، اور صریح الفاظ میں اس نے گستاخی کی ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے لحاظ سے غلطی کا اس نے لفظ بولا نعوذ باللہ، جبکہ قرآن میں غلط اس طرح کا کوئی لفظ موجود ہے ہی نہیں ان کی مناسبت سے، یہ اس کی اپنی ایک گھڑی ہوئی اختراع ہے۔ دوسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے اس نے کہا ہے لغزشیں، نعوذ باللہ من ذالک لغزشیں، اور وہ لغزشیں آپ نے سنا ہوگا ماشاءاللہ، حضرت فرمانے ہیں لغشیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ عربی اور فارسی میں تو ماشاءاللہ کرامتیں دکھاتے ہیں، اب اردو میں بھی سبحان اللہ انہوں نے کرامات دکھانا شروع کر دی ہے۔ لغشیں، لغزشیں کو لغشیں، یہ مستقل آپ نے دیکھا کہ بار بار ہم نے وہ کلپ آپ کے سامنے چلایا تھا کہ کسی کو کوئی شبہ نہ رہے۔ لغشیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جس بندے کو اردو ڈھنگ سے پڑھنا نہیں آتی، اس سے بڑا نالائق انسان کائنات میں کون ہو سکتا ہے؟ اور دعویٰ کرتے ہیں جی میں ہوں مسلم علمی کتاب بھی، پتہ نہیں یہ کون سا علم ہے، کون سی کتاب ہے، مجھے نہیں پتا۔ تو پہلے لغزش کا ہم آپ کے سامنے معنی رکھ دیتے ہیں، لغزش کہتے کسے ہیں۔ اب اگر یہ اپنی بات پہ پکا رہا تو اس نے صریحاً رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے۔ یہ اظہر اللغات میرے پاس موجود ہے صفحہ نمبر 833 پر۔ یہاں لغزش کھانا، اس کا کیا معنی لکھا ہوا ہے؟ ڈگمگانا، پھسلنا، گمراہ ہونا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ۔ نقل کفر نباشد۔ سامعین گرامی قادر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نے جو الفاظ استعمال کیے ان کا تو سیدھا سیدھا مطلب ہی یہ نکلتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ پھسل جاتے تھے اور گمراہ ہو جاتے تھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اسی طرح کی گھٹیا چیزیں، توحید کی آڑ میں انبیاء کی، اولیاء کی گستاخیاں، یہ سب سے پہلے جس نے بیڑا اٹھایا تھا وہ یہ شخص تھا اسماعیل دہلوی، اور اس کی کتاب تقویۃ الایمان۔ اس نے اپنی کتاب میں یہی بکواسات لا کر لکھی تھی اور طرح طرح کی اٹکلیاں ڈالنے کی کوشش کی تھی تاکہ لوگوں کا نام نہاد توحید جو انہوں نے پھیلانا شروع کی ہے، اس عقیدہ توحید پہ، نام نہاد عقیدہ توحید پہ ایمان آ جائے
اور ان شارٹ جتنے بھی لوگ وہ کتابیں وغیرہ پڑھیں اور قرآن کی آیات کی غلط ان کے پاس سے من گھڑت جو تفاسیر ہیں وہ پڑھ کے ان کی پیدا کردہ اختراعات اور گھٹیا عقیدوں کے شکار ہو جائیں اور ان کے مقلد بن جائیں۔ اور سامعین گرامی قدر، اس کی بکواسات کا جواب ایک اہل سنت عالم محمد نعیم الدین مراد آبادی صاحب نے لکھا تھا، اطیب البیان۔ انہوں نے تفصیل کے ساتھ اسماعیل دہلوی کا رد کیا اپنی اس کتاب میں۔ اور پھر سامعین، اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے لحاظ سے قرآن میں اگر کسی خطا کا یا نعوذ باللہ اس طرح کا کوئی بھی معاملہ درپیش ہوا ہے تو سب سے پہلے تو ایک بات یہ آپ کے سامنے میں رکھ دوں، یہاں پہ ایک بات یاد رکھنی چاہیے ہمیں کہ قرآن کے اندر ہر جگہ مفہوم لغوی نہیں لیا جاتا، بہت سے مقامات پر مفہوم شرعی اور بہت سے مقامات پر مفہوم اصطلاحی بھی مراد ہوتا ہے۔ جو اصول تفسیر پڑھے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں، منگول علمی کی بلا جانے کے اصول تفسیر کیا ہوتے ہیں۔ ہاں جی، خیر سامعین گرامی قدر، اسی طرح کی یہ باطل تعویلات صرف آیت پڑھ کر اپنے پاس سے من چاہی تفسیر کر لینا، یہ بھی کفر ہے، یہ صریح الفاظ میں کفر ہے۔ شیعہ سنی طرفین کی کتابوں میں حدیث قدسی ما امن بئی من فسر برائی کلامی، جس نے اپنے پاس سے میرے کلام کی تفسیر کی اس نے کفر کیا۔ اور پھر ان باطل تعویلات کا رد مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے اپنی کتاب جاء الحق میں تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔ خیر سامعین گرامی قدر، ہم الحمدللہ قرآن سے اور مرزا انجینئر کے بابوں کی تفاسیر سے یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ منگول علمی کا یہ نظریہ بالکل باطل ہے، بالکل باطل ہے۔ سورہ نجم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت میں جو واضح طور پر ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما ضل صاحبکم وما غوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کبھی بہکے ہیں اور نہ ہی بے راہ چلے ہیں، بالکل واضح الفاظ ہیں اس آیت کے، ما ضل صاحبکم وما غوا، بالکل آپ واضح دیکھ رہے ہیں۔ سامعین گرامی قدر، یہ ما ضل صاحبکم وما غوا، اس کی تفسیر میں ہم آپ کے سامنے عبارت پیش کرنا چاہیں گے، جلد یہ آخری جلد میرے پاس مرزا کے بابا جی ڈاکٹر اسرار کی بیان القرآن، یہ آپ دیکھ رہے ہیں صفحہ نمبر 52 میں سورہ نجم کی تفسیر میں اسی آیت کے لحاظ سے لکھتے ہیں، قرآن حکیم میں قسم بالعموم شہادت کے لیے آتی ہے، یہاں ستاروں کے غروب یا سقوط کی قسم کھا کر قریش کو مخاطب کر کے بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے یہ ساتھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو غلط فہمی کی بنا پر راستے سے بہکے ہیں اور نہ اپنے قصد و اختیار سے جان بوجھ کر غلط راستے پر چلے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بہکاوا نہیں ہوتا، اللہ کہہ رہا ہے محمد کو کبھی ہذیان نہیں ہو سکتا۔ اب جس لانتی نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہذیان کی تہمت لگائی تھی وہ بھی رگڑا گیا، منگول جیل میں بھی رگڑا گیا، الحمدللہ، یہ بات بھی واضح ہے۔ ٹھیک ہے سامعین گرامی قدر، اور یہ تو چھوٹی بات ہے کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع پر اگر ہم تفصیلاً بات کریں دلائل کے ساتھ، قرآن و حدیث کے ساتھ، تو وہ ایک لمبی فہرست کھل جائے گی۔ فی الحال تو ہمارے مقدمے کو ثابت کرنے کے لیے سورہ نجم کی یہ ایک آیت کافی تھی، سورہ نجم شریف کی دوسری جو آیت ہے، صرف یہ ایک ہی آیت کافی ہے، الحمدللہ۔ خیر اب سامعین گرامی قدر، ایک بہت بڑا جملہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں مرزا انجینئر کے بابے مولوی مودودی کا، اور اس کے بعد الحمدللہ مجھے نہیں لگتا کہ کچھ مجھے مزید بولنے کی ضرورت پڑے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ کس ذات کی تجلی مانے ہوئے تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کرائٹیریے پر بات کرتے ہوئے وہ دعویٰ کیا ایکسپیکٹ کر رہا تھا۔ یہ مودودی صاحب کی کتاب میرے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے، اسلامی نظامی زندگی اور اس کے بنیادی تصورات، ابو الاعلیٰ مودودی، صفحہ نمبر 41 پہ مودودی نے بالکل واضح الفاظ میں لکھا، میں کہتا ہوں کہ اگر یہ اسی کے دل و دماغ کی پیداوار تھی تو اس کو خدائی کا دعویٰ کرنا چاہیے تھا۔ اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدائی کا دعویٰ کرنا چاہیے تھا۔ اللہ اکبر، یہ کون کہہ رہا ہے؟ مودودی اپنی کتاب میں۔ سامعین محتشم، مودودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا بات کر رہا ہے؟ یہ صرف بطور الزام ہے، میں مودودی کے عقائد کا حامی نہیں ہوں نہ حامل ہوں، یہ صرف اور صرف بطور الزام ہم منگول جیلمی کو جواب دے رہے ہیں یہاں پہ۔ تو اب دیکھیں کس قدر بڑی بات مودودی اپنی کتاب میں کر گیا، اور منگول جیلمی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ من ذالک لغزشیں ہوئی ہیں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔
اللہ اسے ہدایت دے. جتنی گھٹیا بات یہ کر چکا ہے بول تو ایسوں کو آتی نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں کہوں گا اللہ اسے ہدایت دے. والسلام.